اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا، میرے محبوب آپ یتیم پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی، آپ کی یتیمی کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، آپ یتیم پیدا ہوئے، والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چل گیا، امید سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، حضرت عبداللہ کی نشانی ملے گی، تو اب دعاؤں میں مشغول ہو گئی، اے اللہ عبداللہ تو آپ کے پاس آ گیا ہے، اب مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما دے جو میرے خامد عبداللہ کا نام اور نسب زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ العظیم، کل مغرب سے لے کر انشاءاللہ عشاء کی نماز تک مسجد میں محفل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل بروز ہفتہ مغرب سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ خطیب بھی ہم نے بلائے، دور سے آ رہے ہیں مسافر، جڑا مالے سے آ رہا ہے، ایک بڑا بہترین خطیب ہے ماشاءاللہ، 2 نعت خواں ہیں، آپ حضرات کوشش کریں، شرکت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب مہمان تشریف لائیں، انتظام ہو، پھر آپ حضرات نہ پہنچیں، جس کو کوئی عذر ہو، میں زبردستی نہیں کہتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ الگ بات ہے، جو آ سکتا ہے وہ ضرور شرکت کرے، انشاءاللہ کرو گے کوشش انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بابرکت محفل ہوگی۔ اور تمام احباب، میں آپ سب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس بابرکت محفل میں آپ مالی طور پر بھی شرکت فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، جتنی اعلیٰ نسبت ہوتی ہے اتنی قبولیت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش فرمائیں گے اس کی بھی، میری طرف توجہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی تشریف لے جا چکے سے، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت آمنہ اللہ سے مانگ رہی کہ اللہ کریم مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار عالم سے دعائیں مانگ رہی ہیں، پروردگار مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما، اولاد کی نعمت عطا فرما، جو عبداللہ کے نسب کو آگے لے کر چلے گا، عبداللہ کا نام آگے بڑھتا رہے گا۔ حضرت آمنہ کا وقت گزرتا رہا، یہ وقت آگے کو بڑھتا رہا، حالات ایسے بنے، کیفیت ایسی بنی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکیلے پتھروں پر پاؤں رکھتی، اللہ ان پتھروں کو نرم فرما دیتا، حضرت آمنہ درختوں کے قریب سے گزرتی، درخت بھی اپنا سایہ حضرت آمنہ کی طرف جھکا دیتے، حضرت آمنہ پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب آتی، پانی کا کنواں ابلنے لگ جاتا، زور لگانا نہیں پڑتا، مشقت اٹھانی نہیں پڑتی، یہ تاجدار مدینہ کی آمد کی وجہ سے تھا، امام الانبیاء کی آمد کی وجہ سے تھا، کوئی عام عورت نہیں، عام خاتون نہیں، نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی والدہ ہے، تاجدار مدینہ کی والدہ ہے، سرکار دو عالم کی والدہ ہے، رحمت دو عالم کی والدہ ہے، جسم سے اتنی خوشبو جاری ہوئی، جہاں سے گزرتی خوشبو ہی خوشبو، کمرے کے اندر بھی خوشبو آنے لگی، کپڑوں میں بھی خوشبو آنے لگی۔ حضرت عبد المطلب نے بلا کر فرمایا بیٹی جہاں سے گزرتی ہوں خوشبوئیں آتی ہیں، تیرے پاس بیٹھ جاؤ، خوشبوئیں آتی ہے، اور خوشبو بھی اتنی اعلیٰ، خوشبو بھی اتنی نرالا، آج تک ایسی خوشبو میں نے نہیں سونگھی، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں خریدی۔ فرمایا بیٹی خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے، اس مہک کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ رونے لگ گئی، فرمایا ابا جان اس خوشبو کے اندر میرا کمال نہیں، اس خوشبو کے اندر آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ فرمایا آنے والے مہمان کے یہ کمالات ہیں، اللہ پاک دکھانا چاہ رہا ہے، اللہ پاک برکتیں بتانا چاہ رہا ہے۔ فرمایا آپ نے خوشبو کو محسوس کیا، یہ میرے بچے کی برکت ہے، میری اولاد کی برکت ہے۔ فرمایا ابا جان میں نوکیلے پتھروں پر پاؤں رکھو، پاؤں بھی میرے لیے نرم ہو جاتے ہیں، درخت بھی اپنا سایہ میری طرف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کنویں کا پانی بھی ابلنے لگ جاتا ہے،
ہے۔ پھر سب سے عجیب بات فرمائی، فرمانے لگی ابا جان ٹھیک دوپہر کے وقت جب میں مکہ سے باہر جاؤں کسی سامان کے لیے، ضرورت کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، فرمایا میں آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، ایک بادل میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، مجھ پہ سایہ کرتا ہے، مجھ پہ سایہ رکھتا ہے۔ فرمانے لگی ابا جان پھر عجیب بات یہ ہے اولاد کے وقت ماں کو تکلیف بھی ہے، ماں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ فرمانے لگی اس بچے کے آنے کے بعد ایک بھی غم نہیں، ایک بھی دکھ نہیں، مجھے لگتا ہے اللہ مجھے بیٹا برکتوں والا عطا فرمائے گا۔ یہ آنے والے مہمان کی برکتیں ہیں جو اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ آنے والا مہمان بہت شاندار اور بڑی شان اور عظمت والا ہے، بڑے اونچے مقام اور منصب والا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ وقت بھی کیا تھا؟ کہتے ہیں رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور نبیوں کا نبی تشریف لا رہا تھا۔ تہجد کا وقت ہے، سب سے قیمتی وقت تہجد کا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سب سے قیمتی وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت، سب سے قیمتی، اللہ کا پسندیدہ، کہ اس وقت سرکار دو عالم نے جو برکات بیان فرمائی وہ موضوع نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا اس وقت میں تشریف لائے جو وقت اللہ کو 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ محبوب ہے، وقت بھی وہ جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب، پھر آ بھی تو وہ رہا ہے جو نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب، جو رسولوں میں سب سے زیادہ محبوب، انبیاء میں سب سے زیادہ محبوب۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت میں حضور کی والدہ کے پاس ہی تھی۔ فرمانے لگی جب حضور دنیا میں تشریف لائے میں جب حجرے سے باہر آئی میں نے دیکھا آسمان کے ستارے بھی زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ فرماتی مجھے لگا کہیں میرے اوپر ہی نہ گر جائیں آ کر۔ پھر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ وہ بھی وہیں پر تھی، انہوں نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، فرماتی جب حضور تشریف لائے تو ایسا نور کمرے میں پھیلا کہ شام کے محلات بھی نظر آ گئے، سارا گھر روشن ہوا، اتنا روشن ہوا۔ شام پتہ ہے مکہ سے 40 دن کا سفر ہے، 40 دن کا سفر۔ فرماتی ہے کہ ہم نے اس حجرے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ پاک اشارہ کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر آ رہا ہے کہ اس کی آمد کے بعد ان کی زندگی میں اسلام ملک شام تک بھی جائے گا۔ یا ملک شام آپ کا سفر معراج کا، آپ کا سب سے بڑا سفر کا حصہ بیت المقدس ملک شام میں ہے، وہ آپ کے ولادت کے وقت ہی دکھا دیا گیا تھا۔ ایسی برکتیں پھر حضرت آمنہ فرماتی سبحان اللہ، فرماتی کہ جب میرا بچہ آیا ایسا لگ رہا تھا کہ نہلا دھلا کر سرما لگا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا آپ کی ناف پہلے سے الگ تھی، عام طور پہ دائیاں الگ کرتی ناف بچے کی اور ماں کے، وہ الگ کرتی کاٹتی اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف پہلے سے ہی الگ تھی۔ اس سے عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، نہ غسل کی ضرورت، نہ نہلانے کی ضرورت، نہ ناف کاٹنے کی ضرورت، نہ کسی ختنہ کرنے والے کی ضرورت۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو صاف ستھرا، کیونکہ پیغمبر ہی اتنا عظیم ہے، رسول ہی اتنا عظیم ہے، اتنا نفیس جسم، فرماتی ہے کہ جب ہم نے گود میں اٹھایا عام طور کے بچوں کے جسم پر خون ہوتا ہے، فرماتی آقا کے جسم سے خوشبوئیں پھیل رہی تھی، سارا گھر خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ یہ میرے آقا کی ولادت ہے، یہ میرے آقا کی آمد ہے۔ اللہ پاک نے اتنا عظیم پیغمبر ہمیں نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ مزید اس پہ بات اگلے جمعے کریں گے تو